व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। किसी भी कौम के लीडर में सबसे अहम क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो फ्यूचर को देख सके। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं सोसाइटी में, और इसीलिए तो ये अफराद कौमों के लीडर होते हैं। सियासी रहनुमा और कौमी लीडर में फ़र्क बस इतना सा ही होता है कि सियासी रहनुमा की नज़र अगले साल इलेक्शन तक होती है, जबकि जो लीडर होते हैं कौमों के, इनकी नज़र कई जनरेशन्स तक जा रही होती है। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता जो सदी थी उसकी चंद बड़ी मूवमेंट्स जो थी इस रीजन की, उनमें से एक मोहम्मद अली जिन्ना की मूवमेंट भी थी। और उस दौर की सुपर पावर्स यानी ब्रिटिशर्स और कट्टर हिंदू तंजीमें एक तरफ थीं, और उनके साथ ही इंडिया के मुसलमानों का भी एक बड़ा हिस्सा जिन्ना के खिलाफ था। लेकिन इसके बावजूद जिन्ना इंडिया को तोड़ के, सब कॉन्टिनेंट को तोड़ के इतना बड़ा मुल्क बनाने में 1947 में कामयाब हो गया था। इस मूवमेंट में मुसलमानों के दो बड़े ग्रोह थे। एक ग्रोह आज़ाद मुस्लिम मुल्क के खिलाफ था, जिसके अंदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे बड़े बड़े सियासी लीडर भी शामिल थे, जिनका यह मानना था कि मुसलमानों को अनडिवाइडेड इंडिया में यानी अखंड भारत में रहना चाहिए, और बाकी की जो हिंदू बरादरी है उनके साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि हजारों साल से मुसलमान और हिंदू एक साथ रहते हुए आ रहे हैं। लेकिन जिन्ना का ख्याल था कि हजारों साल से इसीलिए साथ में रहे हैं क्योंकि तब हमारी हुकूमत थी इंडिया पे, अब हमारी हुकूमत नहीं होगी, क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया में भी मुसलमान माइनॉरिटी में ही होंगे। अगर आप आज का जैसे बांग्लादेश और पाकिस्तान का भी मुसलमान जो अक्सरियत है, इसको बाकी के इंडिया के मुसलमानों के साथ मिला देते हैं, तब भी मुसलमान अकलियत में ही है वहाँ पे। और इसीलिए जिन्ना अबुल कलाम आज़ाद को फरमाते थे कि आप शो बॉय हैं, यानी आपकी तस्वीर दिखा के कांग्रेस मुसलमानों के वोट ले रही होती है। और जिन्ना साहब का ख्याल था कि अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग सिर्फ 6 महीने तक देख रहे होते हैं, लेकिन मैं नस्लों को देख रहा होता हूँ, मैं जनरेशन्स को देख रहा होता हूँ। जिन्ना साहब के ख्याल था कि अगर मुसलमानों ने अपने लिए अलग मुल्क नहीं बनाया तो इनका हाल भी वैसा ही होगा जैसे स्पेन के मुसलमानों को हुआ था। ये इंडिया के मुसलमान मुझे कहते हैं कि हमने तो 1000 साल से इंडिया पे हुकूमत की है, लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि स्पेन के ऊपर भी मुसलमानों ने 500 साल तक हुकूमत की थी, लेकिन क्या हुआ? नामो निशान ख़त्म। अब कोई सोच भी नहीं सकता कि यूरोप के दिल में, यूरोप के हार्ट में इतना बड़ा मुस्लिम मुल्क भी कभी मौजूद हुआ करता था स्पेन के नाम से। आज का स्पेन मुकम्मल तौर पर एक क्रिश्चियन मुल्क है, मुसलमान ख़त्म हो गए वहाँ पे। और जिन्ना साहब का ख्याल था कि यही हाल इंडिया के मुसलमानों का भी होगा अगर आपने अलग मुल्क नहीं बनाया तो। और जिन्ना साहब मुस्तकिल कहते रहते थे कि इंडिया का जो फ्यूचर है ये इंडिया के इंतहा पसंदों के हाथ में है, और गांधी जी जब तक जिंदा है तब तक उनकी आइडियोलॉजी है, इसके बाद वहाँ इंतहा पसंद ताकतवर हो जाएंगे। और इंडिया के वो मुसलमान जो अलग मुल्क बनाने के खिलाफ हैं, यानी मुसलमानों का अलग मुल्क बनाने के खिलाफ हैं और इंडिया में ही अगर रह जाएंगे, तो वो अपनी सारी ज़िंदगी हिंदू इंतहा पसंदों को अपनी इंडिया के साथ वफादारी साबित करने में गुजार देंगे, और उनको ये भरोसा दिलाते रहेंगे अपनी सारी ज़िंदगी कि वो पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ नहीं है बल्कि इंडिया के हिंदुओं के साथ है, और उनकी वफादारियाँ उन्हीं के साथ है। इस्लामिया कॉलेज पेशावर से लेकर कलकत्ते वाली मशहूर ज़माना जो तकरीर थी जिन्ना की, इसके अंदर जिन्ना साहब ने इन्हीं ख्यालात का वाज़ेह इजहार किया हुआ है। और आज बीजेपी को देखकर और इंडिया में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जैसे कानून देखकर ये बात साबित हो जाती है कि कई मामलों में जिन्ना वाज राइट व्हेन ही वाज डिमांडिंग सेपरेट कंट्री फॉर इंडियन मुस्लिम्स। और ये मुस्लिम मुल्क आज बांग्लादेश और पाकिस्तान की सूरत में मौजूद हैं इस रीजन के अंदर, और दोनों मुसलमान मुल्क हैं और दोनों इंडिया से निकले हुए हैं। इन मुल्कों में यानी बांग्लादेश के अंदर और पाकिस्तान के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि मुसलमान जानबूझकर आबादी बढ़ा रहे हैं ताकि हिंदू कम हो। कोई ये नहीं कहता कि लव जिहाद हो रहा है। कोई ये नहीं कहता कि साबित करें कि आप इस ज़मीन के शहरी हैं। कोई ये नहीं कहता कि बीफ मत खाओ वरना आपको डंडे सोटे मार मार कर हॉस्पिटल पहुंचा देंगे। कोई ये नहीं कहता इन मुल्कों के अंदर कि लाउड स्पीकर लगाने पर पाबंदी है, जबकि इंडिया के अंदर ये रोज़ का मामूल है। आए रोज़ कोई ना कोई बेवड़ा उठता है गली मोहल्ले में और मुसलमानों के खिलाफ तकरीर करना शुरू कर देता है, और फिर आगे चल के वो फिर MLA MPA बन जाता है। इंडिया की तारीख के शॉर्ट साइटेड लीडर्स में से एक मोदी साहब भी साबित हुए हैं,
جن کے ایکشنز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مودی صاحب صرف اور صرف الیکشنز تک دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اگلے 6 مہینے کی سچویشن بھی مودی صاحب اگنور کر رہے ہوتے ہیں جب بھی وہ کروشل فیصلے لے رہے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے چین، امریکہ، UAE سمیت کئی ملک انڈیا کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں. حالیہ سالوں کے اندر انڈیا کا امام خمینی بننے کے چکر میں موصوف نے کشمیر کا آرٹیکل 370 ہی ہٹا دیا جو کہ کشمیر کو انڈیا کے اندر الگ اسٹیٹس دیتا تھا. تب انہوں نے مسلم دنیا میں ایک ملک سے سپورٹ مانگی تھی خاص طور پر، اور اس مدعے پر انہوں نے اس ملک سے بڑی ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، اور وہ ملک تھا UAE. اس کے علاوہ اور بھی کچھ ملکوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ پاکستان یہ ایشو OIC میں بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھائے گا، لیکن آپ کائنڈلی ہمیں سپورٹ کریں وہاں پر OIC میں. اور نیچے کی لیور پر UAE میں سے مودی صاحب کو ہلکا سا اشارہ بھی ملا تھا کہ گو اہیڈ، قدم بڑھاؤ مودی جی، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور پھر انہوں نے کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹا دیا اور ہندتوا اور RSS BJP کے گنڈوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نریندر بھائی مودی انڈیا کے اتحاد میں امر ہو گئے. لیکن اب مودی جی ہیز اسٹارٹیڈ ٹو فیل دا ہیٹ، اور اب یہ بات ان کے سامنے کھل چکی ہے کہ صرف انگلی کٹانے سے کوئی خمینی نہیں بن جاتا. خمینی بننے کے لیے بڑی لمبی سٹرگل چاہیے ہوتی ہے، بڑا لمبا ویژن چاہیے ہوتا ہے، اور صرف ووٹ بینک کی سیاست اور کمیونل سیاست کرنے سے کوئی خمینی نہیں بن جاتا. اب ہوا یہ ہے کہ مودی جی کو دیوار پہ چڑھا کے UAE نے نیچے سے سیڑھی کھینچ لی ہے، جس وجہ سے انڈیا بیچ میں ٹنگا ہوا ہے کہ نہ اوپر جا سکتا ہے اور نہ نیچے آ سکتا ہے، کیونکہ اب انڈیا پر امریکہ اور UAE سے شدید دباؤ آنا شروع ہو چکا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ اپنی لائن صحیح رکھیں. اور اس سلسلے میں عمران خان اور جنرل باجوہ جو کہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں، انہوں نے 2-3 مرتبہ آفر کی ہے انڈیا کو کہ کشمیر ایشو سمیت باقی تمام ایشو پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں. اور ساتھ ہی UAE اور امریکہ کے پریشر پہ انڈیا نے بھی دل پہ پتھر رکھ کے پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشنز رکھنے کا سگنل دیا. اور مودی صاحب نے ایک بڑا پیارا سا لو لیٹر عمران خان کو لکھا. کچھ ہفتے پہلے انہوں نے یہ لو لیٹر لکھا تھا. آپ ذرا اس لو لیٹر کی لینگویج تو ملاحظہ کریں کہ کس قدر پیار اور محبت کے دریا بہا دیے ہیں اس کے اندر مودی صاحب نے. لیکن پاکستان کی طرف سے یہ بات کلیئر کی گئی ہے کہ سر پہلے آپ ذرا کشمیر پر آرٹیکل 370 جو آپ نے ہٹایا ہوا ہے یہ فیصلہ دوبارہ اس پہ نظر ثانی کریں اور پھر ہمیں لو لیٹر لکھیں. اس پہ انڈیا نے اب UAE کو کمپلین کر دیے، شکایت کر دی ہے کہ یا شیخ شو آدھا مسخرہ، آپ کے کہنے پہ ہم نے پاکستان کو لو لیٹر لکھے اور وہاں سے الٹا سیدھا جواب آ رہا ہے کہ جا بے وفا جا، ہمیں پیار نہیں کرنا. یعنی پاکستان آرٹیکل 370 کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اور انڈیا UAE کو یہ سمجھاتا پھر رہا ہے کہ سر اگر مودی جی دوبارہ یہ آرٹیکل لگا دیتے ہیں تو BJP اور بھکت جو ہیں یہ مودی صاحب کو ٹرپل طلاق دے کر افریقہ کے جنگلوں میں چھوڑ کے آ جائیں گے. انڈیا کے فارن منسٹر جے شنکر صاحب نے UAE کے فارن منسٹر شیخ عبداللہ بن زید ال نہیان کو یہ کمپلین لگائی ہے پاکستان کی. اس پہ جناب سوتروں کے انوسار UAE نے رپلائی دیا ہے جے شنکر صاحب کو کہ برادر گند کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا آپ کو. اب اگر آپ نے گند کر ہی دیا ہے تو صاف بھی کرے نا. You have to revoke your decision. اس پہ انڈیا میں یہ فیلنگز پائی جا رہی ہیں کہ یہ تو ہمارا پوپٹ بن گیا ہے. اگر یہی کچھ کرنا تھا تو اس ٹائم ہمیں بتا دیتے. اب جب ہم ایک کام کر چکے ہیں آلریڈی تو اس کو کیسے ریورس کریں ہم. اور انڈیا اس وقت UAE سے 3 Idiots فلم کا وہ ڈائلاگ مار رہا ہے کہ پپا نہیں مانیں گے. So right now India is facing huge pressure from US and few friends of Pakistan in Middle East, including UAE, to revoke its decision on Article 370. دیکھیں اصل گڑبڑ مودی صاحب نے یہ کی ہوئی ہے کہ جب مودی صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے آرٹیکل 370 ہٹانا ہے، میں نے امام خمینی بننا ہے انڈیا کا، تب ٹرمپ کی حکومت تھی. اور ٹرمپ جو تھا یہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک ایران کے خلاف بلاک بنانے جا رہا تھا، اور اس بلاک میں اسرائیل اور عربوں کا ایک گٹھ جوڑ تھا. یہ گٹھ جوڑ پیورلی ایران کے خلاف تھا. اور آپ کو یاد ہے نا کہ نارملائزیشن کی ایک ویو چل پڑی تھی کچھ عرصہ پہلے، اور کئی ملکوں نے اسرائیل کے ساتھ نارمل ریلیشنز رکھے تھے، اور ایک ڈرامہ شروع ہو گیا تھا جس میں بحرین، UAE، مراکش، ان سب نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا تھا. اس پہ انڈیا بہت خوش تھا کہ اس کے جگری دوست اسرائیل کی لیڈرشپ میں مڈل ایسٹ کا ایک بلاک بن رہا ہے. اور عرب اسرائیل کو اسی لیے آگے کر رہے تھے، اس لیے لیڈر بنانے جا رہے تھے تاکہ جب لڑائی ہو تو اسرائیل آگے رہے.
تاکہ ڈیمیج جو عربوں کا ہے یہ کم سے کم ہو اور اسرائیل کا ڈیمیج سب سے زیادہ ہو۔ تو انڈیا بڑا خوش تھا کہ سیکیورٹی کے حوالے سے انڈیا وہاں پر پاکستان کو ہٹا کر خود بیٹھ جائے گا۔ آفٹر آل اس وقت بھی پاکستان ہیز اے ہیوج رول ان یو اے ای اینڈ KSA۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مکہ مدینہ سمیت مڈل ایسٹ کے اکثر ملکوں میں پاکستان کا ایک بڑا سالڈ رول ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، اور بہت سارے پاکستانی فوجی آلریڈی ڈپلائیڈ ہیں اہم ترین مقامات میں، یو اے ای کے اندر بھی اور سعودی کے اندر بھی۔ تو انڈیا کو لگا کہ اب یہ رول انڈیا لے سکتا ہے۔ حرم کے اندر اگر نان مسلم فوجی نہیں آ سکتے مکہ مدینہ میں تو کیا ہوا، ہم اپنے مسلم فوجی بھیج دیں گے۔ اس طرح کی باتیں انڈیا کرنے لگا سعودی عرب کے ساتھ بھی اور یو اے ای کے ساتھ بھی، اور بڑا زبردست ایک پلان بن رہا تھا، سب کچھ صحیح چل رہا تھا۔ یعنی مودی صاحب کا جو سارا گیم تھا یہ بیسڈ کر رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ پہ۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین نسل کے جو امریکی ہیں ان کا ووٹ بھی ٹرمپ کو دلوانے کے لیے مودی صاحب نے نمستے ٹرمپ والی کمپین چلوائی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی بڑی لمبی ریلیاں مودی صاحب نکلوا رہے تھے ٹرمپ کے لیے، ٹرمپ کسی طرح دوبارہ جیت کے آ جائے اور انڈیا کے اچھے دن شروع ہو جائیں۔ لیکن کیا ہوا کہ بائیڈن آ گیا، اور اب عربوں نے بھی وہی پرانی لائن لینا شروع کر دی اپنی فورن پالیسی کے حوالے سے، کیونکہ بائیڈن کی پالیسیز ٹرمپ کی پالیسیز سے یکسر مختلف ہیں۔ بائیڈن جانتا ہے کہ اگر اس نے ایران کو چھوڑ دیا مکمل طور پر، پاکستان کو چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، یہ سارے ملک کہاں جائیں گے، روس اور چین کے پاس چلے جائیں گے۔ دنیا واضح طور پر ایک کے دو بلاکوں میں بٹ جائے گی، اور ان دو بلاکوں میں ایک بلاک کے اوپر امریکہ کا کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اس کو روکنے کے لیے بائیڈن نے ایک مڈل لائن لی ہوئی ہے، ایک بیچ والی لائن لی ہوئی ہے۔ اب بائیڈن نے جب ڈیفرنٹ لائن لینا شروع کر دی ہے تو اس کے ساتھ ہی عربوں نے بھی ڈیفرنٹ لائن لینا شروع کر دی ہے، جس پہ انڈیا بیچ میں پھنس گیا ہے، کیونکہ چین اور پاکستان کو لے کر انڈیا نے ٹرمپ کے دور میں ایسے فیصلے لے لیے ہیں ایموشنل ہو کے کہ اب لداخ اور کشمیر اگلے 3 سے 4 سال کے اندر انڈیا کے ہاتھ سے کھسکتے ہوئے محسوس ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور آلریڈی انڈیا کی بہت ساری زمین لداخ کے میں سے انڈیا کے ہاتھ سے چلی جا چکی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آنے والے 3 سے 4 سال کے اندر اگر انڈیا یہاں پر فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتا تو مزید زمین انڈیا کی کشمیر اور لداخ میں انڈیا کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ لہذا اسی وجہ سے عرب بھی مودی جی کی پاکستان مخالف شکایت سن کر بس یہی کہہ رہے ہیں کہ بس کر پگلے، رلائے گا کیا۔